سوال یہ ہے کہ یہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ ہندو عورتیں اپنے خامدوں کی بھلائی اور قرب کے لیے اپنی مانگ میں سندور بھرا کرتی ہیں۔ سندور کی فیکٹری میں ملازم شخص نے ڈرتے ڈرتے فیکٹری کے مالک سے پوچھا کہ مالک، جو کچھ سندور کی ڈبیا پر لکھا ہے کیا یہ سچ ہے؟ مالک نے معاملے کی نزاکت کو بھانپ لیا اور ہنس کر کہا کہ سندور کا علم میرے پتا جی کو بھگوان نے سپنے میں دیا تھا، میں تو انہی کا شروع کیا ہوا کام چلا رہا ہوں۔ کیا آپ یہ بتانا گوارا کریں گے کہ مرزا صاحب واقعی نبی تھے یا ان کو بھی نبی ہونے کا سپنا ہی آیا تھا؟ کیا آپ کا نمبر اس معاملے کیا آپ کا ضمیر اس معاملے میں مطمئن ہے کہ آپ جو کام مرزا غلام احمد نے شروع کیا تھا وہ کر رہے ہیں؟ اعجاز احمد صاحب جنجوا، انہوں نے بڑے لمبے سندور کے واسطے سے آخر بات کھولی ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، کہ اے مومنو جو ایمان لائے، وہ لوگوں جو ایمان لائے تقوی اختیار کرو اور سیدھی بات کیا کرو۔ سیدھی بات سے اصلاح اعمال ہوتی ہے۔ سیدھا سوال یہ تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر میں نبی سمجھتا ہوں تو واقعی سمجھتا ہوں، اور اگر سمجھتا ہوں تو کن معنوں میں سمجھتا ہوں، اور کیا جو میں کام کر رہا ہوں مجھے ایمان ہے کہ واقعی اندر یہ درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بالکل ان معنوں میں نبی سمجھتا ہوں جن معنوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے مسیح کے لیے لفظ نبی اللہ استعمال فرمایا۔ ایک جواب میرا غور سے سن لیجئے، میں بین ہی ان معنوں میں نبی سمجھتا ہوں جن معنوں میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جن پر آیت خاتم النبیین نازل ہوئی تھی، آنے والے مسیح کے متعلق، گزرے ہوئے کے متعلق نہیں، آنے والے مسیح کے متعلق لفظ نبی اللہ استعمال فرمایا، اور ایک مسلم کی حدیث میں 4 مرتبہ یہ لفظ آپ نے استعمال فرمایا۔ میں ان معنوں میں آپ کو نبی سمجھتا ہوں جن معنوں میں امام مہدی کا مفہوم قرآن کریم میں ملتا ہے، اور جن معنوں میں امام مہدی کی پیشگوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ امام مہدی کا اگر مقام حضور اکرم کے تابع نبی کا نہیں تھا تو حضرت مرزا صاحب کا بھی ہرگز وہ مقام نہیں تھا، لیکن اگر حضرت امام مہدی کا مقام امتی نبی کا مقام ہے، اور اگر مسیح محمدی کا مقام امتی نبی کا مقام ہے، تو حضرت مرزا صاحب کا مقام بھی امتی نبی ہی کا مقام ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ ایک شخص مسیح ہونے کا دعویٰ کرے اور وہ سچا ہو اپنے دعوے میں، اور کہے کہ میں مسیح تو ہوں لیکن نبی نہیں، کیونکہ مسلم کی حدیث اس پر مخالفانہ گواہی دے گی کہ اے دعویٰ کرنے والے، تو مسیح کیسے ہو گیا؟ محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر آیت خاتم النبیین نازل ہوتی ہے، وہ تو مسیح کے سچا ہونے کی یہ علامت بیان فرماتے ہیں کہ وہ نبی اللہ ہوگا۔ اگر تو وہ مسیح ہے جو نبی اللہ نہیں تو جا جھوٹے، ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ پھر تو یہ جواب ہوگا۔ اگر کوئی شخص امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرے اور ساتھ یہ دعویٰ بھی کرے کہ مجھے خدا نے بذریعہ وحی امام نہیں بنایا، میں خود بن گیا، تو آپ کو اس کے دعوے کی کوڑی کی بھی پرواہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اپنے دل میں سوچیں، بجائے اس کے کہ دلچسپ بات بنانے کی خاطر احمدیت پر اعتراض کریں، پہلے اپنے عقیدے کو تو واضح کر لیں۔ آپ کے نزدیک امام مہدی کا کیا مقام ہے؟ میں جانتا ہوں، اور اگر آپ اپنے دلوں کو ٹٹولیں گے، اپنے علماء سے پوچھیں گے، تو اس نتیجے کے سوا آپ نکال ہی نہیں سکتے کہ امام مہدی امتی نبی کے سوا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس میں وہ 2 شرطیں پائی جاتی ہیں جو ہر نبی کے لازمہ ہیں، جو نبی سے باہر مل ہی نہیں سکتی، اور آپ کا ایمان ہے کہ امام مہدی میں وہ 2 شرطیں پائی جاتی ہیں۔ نبی کی کیا شرط ہے؟ اللہ اس کو کھڑا کرے، اپنی وحی سے اس کو امام بنا دے زمانے کا، یہ پہلی شرط ہے نبوت کی۔ دوسری شرط یہ ہے
کہ اس کے انکار کی اجازت نہیں دیتا خدا تعالیٰ، اس پر ایمان لانا ضروری قرار دیتا ہے۔ یہ دو شرطیں نبوت کے اندر قدر مشترک ہیں کہ نہیں، یہ بتائیے۔ اگر نہیں بتانا سوچ لیجئے اپنے دل میں۔ اب بتائیے امام مہدی ان دونوں شرطوں میں سے کس کے بغیر ہوگا؟ کیا امام مہدی اپنے خیال سے کھڑا ہو جائے گا؟ کیا امام مہدی کا قوم انتخاب کرے گی؟ کیا خدا اس کو مقرر کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اگر اس پر وحی امامت ہوئی، اس کو خدا نے مقرر فرما دیا، تو اگلا سوال خود ہی حل ہو جاتا ہے۔ جس کو خدا کھڑا کرے وہ چاہے ادنا ہو یا اعلیٰ ہو، اس کے انکار کی اجازت ہی نہیں دیتا کسی بندے کو۔ اور ساری امت کے علماء آج بھی اس بات پر متفق ہیں۔ اب کسی فرقے کے عالم سے جا کر پوچھ لیجئے، وہ آپ کو بتائے گا کہ امام مہدی میں یہ دو شرطیں لازمی ہیں۔ خدا بنائے گا، ورنہ بندے کے بنائے ہوئے امام کے منہ پہ کوئی تھوکتا بھی نہیں۔ خدا بنائے گا اور اس کی بیعت کرنا، اس کا قبول کرنا ضروری ہوگا امت کے لیے۔ اگر کوئی عالم یہ نہ مانے تو وہ حدیث اس کو دکھا دیجئے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ جب امام مہدی نازل ہو تو برف کے پہاڑوں پر سے بھی گزر کے جانا پڑے، تم اس تک پہنچو۔ ایک ارشاد یہ ہے اس کی بیعت کرو، دوسرا ارشاد یہ ہے اس کو میرا سلام پہنچاؤ۔ یہ دونوں حدیثیں موجود ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ جس کو محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب امام مہدی ظاہر ہو تو برف کے تودوں پر سے بھی گھٹنوں کے بل جانا پڑے، تم نے جا کر اس کی بیعت کرنی ہے، کیا اس کا پر ایمان لانا ضروری ہے کہ نہیں؟ اگر ضروری ہے اور آپ کا دل گواہی دے رہا ہے کہ ضروری ہے، تو بتائیے قرآن کریم میں نبیوں کے سوا کسی پر ایمان لانا ضروری قرار دیا ہے؟ اللہ، رسول، ملائکہ، کتب، یوم آخرت اور نبی، اس کے سوا کسی انسٹیٹیوشن پر ایمان لانا ضروری قرار ہی نہیں دیا۔ اور امام مہدی پر ایمان لانے کی ضرورت پر سارے علماء متفق ہیں۔ تو کان کو آپ بائیں پیچھے سے پکڑ لیں یا دائیں طرف سے پکڑ لیں، بات کہنے کی ضرورت ہو یا نہ ہو، یہ الگ مسائل ہیں۔ تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے عقیدے کو معلوم کریں کہ امام مہدی کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہے۔ عقیدے کے لحاظ سے آپ اس میں نبوت مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے، شریعت کے لحاظ سے نہیں۔ وہ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ 100% شریعت محمد مصطفیٰ کا تابع اور غلام، 100% حضرت محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا تابع اور غلام۔ یہ شرطیں آپ کے عقیدے میں، ہمارے میں، دونوں میں مشترک ہیں، اس میں اعتراض ہی نہیں ہو سکتا۔ لیکن امام مہدی کے متعلق جو جز آپ نے قائم کیے ہوئے ہیں وہ اجزائے نبوت ہیں۔ اس کا مزید ثبوت اگر آپ نے دیکھنا ہو تو قرآن کریم، میں نے عرض کیا تھا قرآن کریم میں لفظ امام مہدی موجود ہے، اور جو اہل قرآن کہتے ہیں کہ یہ اصطلاح بعد کی بنی ہوئی ہے، ہم نہیں مانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو، ان کے لیے افیکٹو جواب ہے یہ۔ قرآن کریم فرماتا ہے انبیاء کا ذکر کر کے، ایک جگہ نہیں ایک جگہ سے زائد ڈسٹرب نہ کریں، قرآن کریم فرماتا ہے انبیاء کے نام لے لے کر وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یہ وہ سارے لوگ ہیں، نوح اور موسیٰ اور عیسیٰ اور ابراہیم، یہ سارے نام لے کے فرماتا ہے۔ ان کے متعلق دو چیزیں ہم نے کی۔ نمبر 1، جعلناہم ائمۃ، ائمۃ امام کی جمع ہے، امام کی جمع ائمہ ہے، ائمہ کرام کہتے ہیں جس طرح۔ تو ایک خدا نے یہ وضاحت کی کہ نبیوں کو ہم امام بناتے ہیں۔ دوسری وضاحت یہ فرمائی یہدون بامرنا، وہ اپنی طرف سے ہدایت نہیں دیتے، ہم سے پہلے ہدایت پاتے ہیں اور پھر ہدایت دیتے ہیں۔ جو خود ہدایت دے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہادی۔ عربی گرامر کا لفظ جیسے واقف آدمی فوراً سمجھ سکتا ہے۔ قاتل جس طرح کہتے ہیں، یہ اس میں فاعل ہے۔ اور جو ہدایت پائے پہلے کسی سے پھر جاری کرے، اس پہ اس میں مفعول صادق آتا ہے اور اس کو مہدی کہتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے نبیوں کی تعریف یہ فرمائی ایک جگہ کہ جتنے انبیاء تھے ان میں دو شرطیں پائی جاتی تھیں۔ ایک، وہ ایسے امام تھے جن کو ہم نے بنایا تھا، لوگوں نے نہیں چنا تھا۔ دوسرا یہ کہ وہ ہادی نہیں تھے، مہدی تھے۔
ہم سے ہدایت پا کر پھر لوگوں میں بات کرتے تھے، ہماری ہدایت کے بغیر نہیں چلتے. تو یہ قرآنی اصطلاح ہے، اور ایک جگہ نہیں، 3 جگہ قرآن کریم میں یہی آیت مختلف مضمونوں میں نازل ہوئی اور ہمیشہ نبیوں کے متعلق آئی. بس مسئلہ حل کرنا چاہیے، فساد کو بے وجہ لمبا نہیں کرنا چاہیے. اس بات پر ہم خدا تعالیٰ کے ہر مقدس نام کی قسم کھا کر یہ بیان دینے کے لیے تیار ہیں کہ حضرت امام مہدی کا جو مقام ہے اس سے ایک سوئی کے برابر بھی ہم مرزا صاحب کا مقام اونچا نہیں سمجھتے اور ایک سوئی کے برابر بھی نیچا نہیں سمجھتے. یہ بحث ہم سے کر لیں کہ امام مہدی کا مقام کیا ہوگا. ہمارے امام مہدی کا نہیں، آپ کا امام آنے والا ہوگا، اس کا مقام طے کر لیں. اگر آپ تقویٰ سے طے کریں گے تو اس کے سوا نتیجہ نکلتا ہی نہیں کہ امتی نبی ہوگا، امام ہوگا، خدا بنائے گا. اس کے انکار کی اجازت نہیں ہوگی امت کو. بس آج نہیں تو کل پھر ایسا امام آنا ہی آنا ہے، اس کے سامنے کیا جواب دیں گے آپ؟ کیا آپ کا بھی یہ خیال ہے کہ آج نہیں کل دوسرا امام آنے والا ہے؟ اگر آج، بالکل میرا بھی یہ خیال ہے، اگر آج نہیں، آپ فرما رہے ہیں بالکل صحیح. اس میں تو دیکھیں لطیفے کی بات نہیں ہے، یہ طرز کلام ہے اردو زبان سے واقفیت کے نتیجے میں. آپ جو لکھنوی دوست بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لیجئے، قابل اعتراض بات ہی نہیں بنتی. جب ہم یہ کہتے ہیں اگر یہ نہیں تو کل دوسرا آئے گا، تو یہ استدلال ہے، یہ طرز کلام ہے. قرآن کریم نے اس طرز کلام کو استعمال کیا، اس لیے ایسی بات پر مذاق اڑانا نہیں چاہیے. نہیں، مذاق نہیں ہے، جو قرآن کریم نے بھی استعمال عالم ہے اور بزرگ ہیں، آپ سے پوچھنا یہ میرا فرض تھا، اس کو کلیئر کرنا میرا. جزاک اللہ. لیکن اچھا معافی، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے آپ کی طرف سے یہ لگا تھا کہ آپ مذاق کر رہے ہیں. میں مذاق نہیں کر رہا. آپ عالم ہیں، میں کچھ بھی نہیں ہوں آپ کے. نہیں، آپ تو بڑے شریف، میرے معزز مہمان ہیں. اچھا کہ غلط فہمی دور ہو گئی. جزاک اللہ. قرآن کریم بھی یہ طرز استعمال کرتا ہے کہ اگر یہ نہیں تو پھر یوں ہوگا. تو کہہ دے ان سے کہ اگر خدا کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین آسمان پھٹ جاتے. یہ ہے نا قرآن کریم میں آیا. تو کوئی کہے کہ اچھا پھر خدا کے سوا معبودوں کا امکان مانتا ہے خدا تعالیٰ؟ ہرگز نہیں. طرز استدلال ہے کہ اگر یہ بات نہیں مانتے تو پھر یہ تو ہوگی. پھر اچھا جی.